نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے جمع و تدوین قرآن سے متعلق پڑھا۔ اس لیکچر میں ہم اعجاز القرآن سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ اعجاز کا لغوی معنی عاجز کر دینا، تھکا دینا، کمزور کر دینا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اسلامی اصطلاح میں جب ہم اعجاز القرآن بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک ایسی معجزانہ کتاب ہے جس کو لکھنے سے بنی نوع انسان عاجز ہے، یعنی قرآن جیسا کلام بنانے، اس جیسا کلام فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بنانا انسان کے بس اور قدرت سے باہر ہے۔ قرآن مجید کے کفار اور مشرکین اور مخالفین و منکرین قرآن کا یہ اعتراض تھا کہ جس طرح ایک شاعر شعر کہتا ہے یا خطیب خطبہ دیتا ہے، اسی طرح معاذ اللہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود قرآن مجید بناتے ہیں اور اس میں دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے مخالفین و معاندین اسلام یعنی مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس حقیقت کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی اور الہامی کتاب ہے، انسان کی تصنیف کردہ نہیں۔ قرآن مجید کلام اور الفاظ کے لحاظ سے بھی بھرپور معجزہ ہے اور معانی و مطالب کے لحاظ سے بھی وہ فصاحت و بلاغت کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اہل عرب کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، یہاں تک کہ اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے غیر عربی اقوام کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ قرآن مجید زبان و بیان کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں تمام انسانوں کو، خصوصاً جو منکر ہیں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے، ان کو ایک چیلنج کیا ہے کہ قرآن مجید اگر تمہارے بیان کے مطابق بشری کلام ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی اس جیسا ایک کلام پیش کرو۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی مثال پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائے، یعنی اس جیسا قرآن پاک لانے پر کمر بستہ ہو جائے تو اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کی اس میں خوب مدد کریں۔ یعنی اگر جنات اور انسان سارے مل کر بھی قرآن جیسا کلام بنانے کی کوشش کریں
اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی خوب مدد بھی کریں، تو ان کی یہ کوشش جو ہے وہ رائے گاہ ہے، اور اس کا کوئی جو ہے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اس قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز اور بے بس ہو جائیں گے۔ 14 صدیاں گزر گئیں اور یہ چیلنج بدستور اب بھی قائم ہے۔ کسی دشمن اسلام کو اتنی جسارت نہیں ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے ادباء و شعراء نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے منہ کی کھائی، یعنی وہ عاجز آ گئے اور اس جیسا کلام لانے سے بے بس ہو گئے اور قرآن کا مثل نہیں بنا سکے۔ قرآن جیسا کلام بنا کر لانا تو ایک مشکل کام تھا، اس لیے قرآن نے اپنے مطالبے میں کمی کر دی۔ یعنی اگر ٹھیک ہے تم مکمل قرآن نہیں بنا سکتے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا، اس کے سامنے عاجز ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان منکرین قرآن کے لیے مزید ایک تخفیف کر دی اپنے مطالبے میں کہ آپ اگر کہتے ہیں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو ٹھیک ہے، اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود قرآن بنا لیا ہے؟ اس قرآن کو آپ کہہ دیجئے پھر تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی یعنی بنائی ہوئی، اور تم بلا لاؤ جنہیں تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا یا کاہنوں یا شاعروں کا کہا ہوا کلام ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اب اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے اس مطالبے میں تخفیف کر دی۔ پہلا چیلنج دیا پورا قرآن بنا لانے کا، پورا وہ مطالبہ آپ پورے نہیں کر سکے، لہٰذا 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ۔ یہ مطالبہ بھی ابھی تک قائم ہے، لیکن 10 صورتیں بھی وہ نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تخفیف کر دی اپنے اس چیلنج میں کہ چلو تم پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں لاؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تو تم بھی بنا لاؤ کوئی صورت اس جیسی، اور بلا لو اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں کو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فری ہینڈ دے دیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، تم شک میں مبتلا ہو، تو پھر جو ہے اس جیسی کوئی کلام بنا لو، لیکن اگر پھر بھی یہ ایک صورت بھی
نہیں بنا سکتے تو اس میں اپنے سارے مددگار جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے حمایتی ہے، تمہارے جو غیر اللہ کو تم پوچھتے ہو، جس کو تم اپنا معبود اور اپنا جو ہے کارساز مانتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا لو اگر تم جو ہے اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے مزید فرما دیا کہ تم پھر بھی یہ ایک صورت بنا سکو گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد الہی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن بس تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جو ایندھن ہے اس کا لوگ اور پتھر، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، منکرین قرآن کو یہ ایک تنبیہ کر دی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، صاحب قرآن پر، تو پھر اس بات سے ڈرو اپنے انجام سے، اپنے اس برے انجام سے کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ جہنم ہے، اور وہ ایسی وادی ہے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پھر انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر، قرآن کے منکر ہو یعنی کافر ہو، ان کے لیے یہ جگہ جو ہے بنائی گئی ہے۔ لہٰذا پھر اپنے اس انجام سے ڈرو اگر ایمان نہیں لاتے، اگر اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اپنے اس برے انجام سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی ان مذکورہ بالا آیات میں منکرین قرآن کو نار جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ ان خود ساختہ معبود اور دیوی دیوتا بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، لیکن وہ اس کام کو نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا آج پوری دنیا کے انسان اپنی مجموعی قابلیتوں، تخلیقی قوتوں کو جمع کر لے تو بھی قرآنی انداز و نگارش اور معیار کلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ عرب بڑے زبان آور، خطیب و شاعر تھے، غیر عربوں کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس کے مقابل خود گونگے ہو گئے۔ قرآن کی اثر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ مخالفین اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے کہ قرآن کو سن کر مسلمان ہو جائیں گے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک مسلمان نے اسے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ مشہور شاعر لبید نے پڑھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اب قرآن کن کن صورتوں سے ایک اعجاز ہے، یا قرآن کی معجزہ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں، یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلی صورت جو ہے وہ اس کی اعجاز و اختصار ہے، یعنی مختصر انداز میں ایک جامع بات بیان کر دینا۔ تو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا یہ ایک واضح ثبوت جو ہے وہ اس کا اعجاز و اختصار ہے، یعنی مختصر الفاظ میں بڑے سے بڑے مضمون کا بیان کرنا۔ عربوں کا ایک مشہور مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہونے کے باوجود بھی اپنا مطلب اچھی طرح بیان کریں۔ قرآن کریم اس معیار سے بڑھ کر ہے
اس میں ایسے مضامین ہے کہ ایک سطر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی جامع تفسیر لکھنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ آپ جس قدر بھی وضاحت کریں مضمون اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات آپ کو ملیں گی جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کیا ہوا ہے۔ چنانچہ نعیم صدیقی لکھتے ہیں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، اور ایک ایک سطر شاخ گل اور ایک ایک سورت خیابان بہار ہے۔ کتاب کا نام محسن انسانیت ہے۔ اس میں نعیم سعیدی کے صاحب نے قرآن کریم کی یہ تعریف لکھی ہے۔ دوسری وجہ قرآن کے معجزہ ہونے کی وہ اس کا نظم ہے، یعنی صورتوں کا آیات کا آپس میں ربط اور تعلق۔ تو اعجاز القرآن کی دوسری جہت اس کی صورتوں اور آیات کا ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہونا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تکمیل کرتی ہے، اور صورتوں کی تمام آیات اس مرکزی نقطہ کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ مرکزی مضمون کی وضاحت کبھی ایک پہلو سے ہوتی ہے تو کبھی دوسرے پہلو سے، یہاں تک کہ مرکزی مضمون کا پورا جلوہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ خصوصیت قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی اگلی جہت جو ہے وہ اس کا عدم تضاد ہے، یعنی اب قرآن کے ایک حصے کا دوسرے یا کسی بھی حصے میں آپس میں ایک دوسرے سے تضاد و اختلاف ہونا، اس سے پاک ہے قرآن پاک، اس سے منزہ ہے۔ قرآن پاک خود اپنے متعلق ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ قرآن کریم ایک جامع اور ضخیم کتاب ہے جس میں انقلاب پیدا کرنے والے اور لوگوں کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرنے والے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت کا ثبوت اور معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کے لیے اصول اور ضوابط کا ذکر بے شمار مقامات پر ہے، لیکن اول سے لے کر آخر تک کہیں کوئی تضاد یا کوئی آیت دوسری آیت کی تردید نہیں کرتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہی تو ہے کہ اس کے مضامین میں پوری طرح اتحاد و یگانگت پائی جاتی ہے اور کسی ایک جگہ بھی اختلاف یا تضاد نہیں پایا جاتا۔ قرآن پاک کی الگ جو اعجازی صورت ہے وہ اس کا اثر انگیز ہونا ہے، یعنی اس کا متاثر کرنے کا جو انداز ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز اور کمال اس کی تاثیر سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اثر سے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے دھارے بدل گئے۔ اس کتاب نے افراد و اقوام کی روحانی اور جسمانی قوتوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایمان لانے والی قوموں کو اسی کتاب نے ذلت کے پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور تاریخ اسلام میں اس کی ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس قرآن پاک کی چند آیات توجہ سے سنی تو تلوار پھینک کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے باہر رات کو تلاوت قرآن کرتے تو راہ چلتے مرد، عورتیں اور بچے قرآن کی تلاوت کے اثر سے مسحور ہو کر ہمتاً گوش ہو جاتے، جس کی وجہ سے مکہ کے مشرکوں نے آپ کو سخت اذیتوں سے دوچار کر دیا۔ الغرض قرآن مجید کی اثر آفرینی
ابتدائے نزول سے لے کر آج تک قائم ہے اور ہمیشہ دلوں کو مسخر کرتی رہے گی۔ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی اگلی صورت جو ہے وہ اس کا یکساں معیار کلام ہونا ہے، یعنی قرآن کا اول سے لے کر آخر تک کلامی معیار ایک ہی ہے۔ قرآن پاک کا اول سے آخر تک ایک جیسا بلند معیار بھی یہ اس کے ایک معجزانہ شان کی دلیل ہے۔ کسی جن و بشر کے امکان میں بھی نہیں کہ اس قدر معیار اپنے انداز بیان میں قائم رکھ سکے۔ عربوں کے بلند پایہ شاعری کے نمونے 7 معلقات کے ساتھ قصائد اور خطبات ہمارے سامنے موجود ہے۔ شروع کے چند اشعار اور جملوں میں معیار کی کیفیت اور ہے، جبکہ بعد کے اشعار میں معیار پست ہو جاتا ہے۔ تمام قصائد میں مضامین کی پاکیزگی جو ہے وہ ناپید ہے، کہیں کہیں فحش اور فاسد خیالات سے بھی اشعار بھرے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن حکیم میں بلندی اخلاق سے گھرا ہوا کوئی ایک مضمون بھی وارد نہیں ہوا۔ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مضمون بیان کیا گیا اس کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ بے حیائی کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی الگ جو اعجازی شان ہے وہ اس کا ایک یونیک منفرد انداز بیان ہے۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے عربوں میں کئی قسم کے اصناف سخن رائج تھے، یعنی کلام بیان کرنے کے کئی جو ہے اصناف رائج تھے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ قصائد تھے، جن میں شاعر اپنی ذات کے متعلق خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ دوسرا ایک صنف سخن جو ہے وہ غزل تھا۔ غزل میں خوبصورت عورتوں کے متعلق اظہار خیال ہوتا تھا۔ ایک صنف سخن جو ہے وہ خطبات تھے۔ خطبات میں مسجع اور مقفع جملے استعمال ہوتے تھے۔ عرب کاہنوں کے اقوال میں بھی ایک خاص قسم کے ہم وزن فقرے ہوتے تھے جن سے وہ عام لوگوں پر اپنا رعب ڈالتے تھے۔ قرآن پاک کا انداز بیان ان سب سے جدا گانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پاکیزہ خیالات کا اظہار ہے۔ توحید، رسالت، یوم آخرت کا بیان ہے، سابقہ انبیاء اور امتوں کے قصے ہیں، جنت اور دوزخ کا نقشہ پر اثر انداز میں کھینچا گیا ہے۔ یہ سب مضامین ایسے ہیں جن کا عربوں کو پتہ تک نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان آیات کو سن کر حیرت اور پریشانی میں ڈوب جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اس قرآن کے اسلوب بیان سے بالکل ناشنا تھے۔ یہ ان کے لیے ایک منفرد اور ایک نیا انوکھا انداز بیان تھا۔ چنانچہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو کسی مسلمان نے اسے لکھ کر کعبہ شریف کی دیوار پر لٹکا دیا۔ مشہور شاعر لبید نے اسے دیکھ کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ یہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ کیونکہ عربوں کے اسلوب اظہار کا اسے پتہ تھا، لیکن یہ کلام ان سے بالکل مختلف اور اپنے انداز میں ایک منفرد تھا۔ قرآن کی اگلی جو اعجازی شان ہے وہ اس کی جامعیت ہے۔ کلام مجید کی جامعیت بھی اس کے ایک معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔
مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن پاک انسانی زندگی کے اخلاقی پہلو کی مکمل وضاحت کرتا ہے۔ اس میں انسان کے زندگی کے تمام مسائل اور مشکلات کا حل موجود ہے، انسان کے مہد سے لے کر لحد تک، بلکہ اس سے بھی آگے آخرت کی زندگی کے تمام گوشوں کی وضاحت موجود ہے۔ زندگی کے ان گوناگوں اور پیچیدہ مسائل کا حل صرف قرآن پاک میں ملتا ہے۔ انسان کی تصنیف کردہ کوئی کتاب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ الغرض قرآن مجید اپنی قوت تاثیر، دلیل و برہان، کلام و مطالب، فصاحت و بلاغت، ترکیب و بندش اور الفاظ میں بے نظیر ہے۔ جمع و تدوین اور حفاظت کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے، جس کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ جارج سیل لکھتا ہے، قرآن مجید بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا قلم ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا جو موضوع تھا اعجاز القرآن، وہ اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک ہوم ٹاسک ہے جو آپ نیٹ جو ہے اسائنمنٹ بنائیں گے اس کے، وہ کچھ سوالات ہے جو آپ اپنی کتاب سے ہی لکھیں گے۔ تو اسائنمنٹ آپ نے بنانی ہے، پہلا ایک آپ نے لانگ کویسچن لکھنا ہے، وہ آپ کی کتاب ہی کے پیج نمبر 18 پر اعجاز القرآن موضوع ہے، اس کا آپ نے تفصیلی ایک مضمون لکھنا ہے جو کم از کم 3 سے 4 پیجز پہ ہو، اور جس طرح میں نے آپ کو قرآن کے 3 چیلنجز بتائے جو منکرین قرآن کو دیے گئے ہیں، وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ پھر اسی طرح ہیڈنگز دے کر وجوہ اعجاز آپ نے لکھنی ہے، اس میں اعجاز و اختصار، نظم و کلام، عدم تضاد وغیرہ جامعیت تک آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد شارٹ کویسچن آپ نے لکھنے ہیں، جس میں پہلا کویسچن ہے اعجاز قرآن کا مفہوم لکھیے۔ تو اس میں آپ نے اعجاز القرآن کا لغوی معنی بھی لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی یا مفہوم بھی آپ لکھیں گے، یہ 2 سے 3 سطروں میں آپ لکھیں گے۔ دوسرا کویسچن ہے اعجاز القرآن سے متعلق کوئی قرآنی آیت لکھنا ہے۔ اس میں میں نے تقریباً آپ کو 3 بڑی آیات بتائی ہیں، کوئی ایک آیت بھی آپ ترجمے کے ساتھ لکھ بھی لیں اور زبانی یاد بھی کر لیں، کیونکہ ایگزام میں اس سے متعلق کویسچن آتا ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے وجوہ اعجاز۔ یہی جو مختلف وجوہات میں نے آپ کو اعجاز القرآن کی بتائی ہے، یہ آپ نے مختصراً ہیڈنگز دینی ہے کہ اعجاز القرآن کی وجوہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اعجاز و اختصار، 2 نظم و کلام، 3 عدم تضاد، 4 اثر انگیزی، 5 یکساں معیار کلام، 6 منفرد انداز بیان، اور 7 جو ہے وہ جامعیت۔ یہ آپ نے صرف ہیڈنگز دے کر یہ وجوہ آپ نے مختصراً لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔